علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہمارے ہاں ایک بڑی بحث چھڑ جاتی ہے کہ قیام اللیل یعنی جسے ہم عام طور پہ تراویح کی نماز کہتے ہیں کہ وہ کتنی پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں 20 پڑھی جائے، اور کچھ لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ نہیں 8 پڑھی جائیں۔ دونوں اپنے اپنے طور پر دلائل دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا پوائنٹ سامنے رکھوں گا کہ جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس بحث میں اب وہ پڑھیں گے ہی نہیں کہ تراویح 20 پڑھی جائے یا 8 پڑھی جائے۔ چند مختصر سی 3-4 باتیں ہیں، صرف کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں۔ اگر بحث میں جائیں گے تو دونوں طرف کے لوگ بہت دلیلیں جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس مولوی صاحب کی مانے یہ اس مولوی صاحب کی مانے، اس فرقے کی مانے یہ اس فرقے کی مانے۔ لیکن اگر ہم بیچ میں رہ کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام کا جو طریقہ کار ہے اس پر آ جائیں تو بہت آسان سا معاملہ ہے۔ 2-3 پوائنٹس میں یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا کہ نمبر 1 یہ سمجھے کہ یہ قیام اللیل جو ہے وہ سنت ہے، نفلی عبادت ہے۔ کوئی چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، نفلی طور پر کتنی بھی رکعتیں پڑھ لیں، 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 36 پڑھیں، 50 پڑھیں۔ صحابہ اکرام سے یہ ساری روایات جو ہیں وہ ثابت ہیں کہ وہ مختلف تعداد میں یہ رکعات کو ادا کرتے تھے، یہ ان نوافل کو ادا کرتے تھے۔ 20 پر اور 8 پر جو ہے وہ جمے رہنا، لگے رہنا، ڈٹے رہنا، دوسروں کو روکتے رہنا، یہ ایک غلط رویہ ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، چاہے جتنی بھی آپ رکعت جو ہیں وہ ادا کر لیں۔ مساجد میں آپ 20 پڑھنا چاہتے ہیں 20 پڑھیں، 8 پڑھنا چاہتے ہیں 8 پڑھیں۔ اگر 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے، آپ 20 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ لوگ 20 پر ہی کیوں رکے ہوئے ہیں، اور دوسرے طرف ایک جماعت جو ہے وہ 8 پر ہی کیوں رکی ہوئی ہے۔ اصل میں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ سے ایک روایت لے کر آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ قیام اللیل چاہے رمضان یا غیر رمضان میں ہو 8 رکعت ادا فرماتے، اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر کی، یعنی یہ اس طرح سے 11 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں 20 پڑھیں، کوئی کہتے ہیں نہیں 8 پڑھیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم سنت نبی کی بات کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت ہیں۔ اب آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی منع نہیں کیا، آپ 8 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، 24 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کوئی 8 پر رہنا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 8 پڑھتے رہیں۔ کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے تو 20 پڑھتے رہیں۔ تو 8 اور 20 کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو ہے وہ اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ 20 والے لوگ کہتے ہیں کہ سنت نبوی 20 ہے، 8 والے کہتے ہیں نہیں سنت نبوی 8 ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سنت نبوی تو حضرت عائشہ کی اس حدیث سے یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ 8 ہیں۔ اس کے بعد آپ جتنی چاہیں پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں۔ 8 پہ اکتفا کرتے ہیں تب بھی ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نہیں میں 8 کے بجائے میں 15-20 پڑھنا چاہتا ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے، آپ 20 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، 36 پڑھ لیں۔ صحابہ اکرام 40، اس طرح سے ہر کوئی جو ہے وہ مختلف رکعتیں، مختلف نمازیں جو ہے مختلف جماعت کے حوالے سے مختلف انڈیویجولی جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ مسجد کے اندر بھی پڑھ لی اور پھر رات میں تہجد کے ٹائم بھی پڑھ لی۔ تو اب اگر 8 ادھر پڑھی 8 ادھر تو یہ 16 ہو گئی، اگر 20 وہاں پڑھی 8 وہاں پڑھی تو یہ 28 ہو گئی۔ تو خیر یہ آپ جتنی چاہیں جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، اور اس میں لڑائی جھگڑے والی، اس میں اختلاف والی بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو 8 پڑھ لیں، سنت پہ نہیں آپ چاہتے ہیں نہیں میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں تو 8 سنت کی نیت سے پڑھ لیں، باقی جو ہے ویسے پڑھ لیں۔ تو یہ جھگڑا جو ہے وہ اس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اور جو اصل جو روح ہے روزوں کی، جو رمضان کی جو اصل روح ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور نماز تراویح جو قیام اللیل جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو دہرانا، قرآن مجید کو اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے ریپیٹیشن کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سننا۔ تو کوشش کریں کہ جتنا بھی قرآن مجید پڑھیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی عربی سیکھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس ترجمہ یاد کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، دن میں اس کو دہرائیں، اور پھر وہی آیات جو ہے وہ رات کو نماز میں پڑھیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، آپ کو یہ ایک اچھا وقت جو ہے وہ گزرے گا، رمضان جو ہے وہ مزید مفید ہو سکے گا۔ یعنی رمضان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں، اور قرآن اس لیے تھا کہ ہم
اس پیغام کے ذریعے اپنی دنیا میں اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کر سکیں۔ تو ہم نے قرآن مجید کو عربی کی وجہ سے جو ہے اس کو سمجھنا گوارا نہیں کیا، صرف رٹا لگانا شروع کر دیا۔ ہمارے جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے اکثریت ان میں ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے صرف رٹا لگایا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کریں کہ جو قرآن مجید کو سمجھتا ہو اور آسانی سے پڑھتا ہو، یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہو، ترتیب کے ساتھ اور آہستہ آہستہ پڑھتا ہو، اسپیڈ زیادہ نہ ہو، تاکہ ہمارے ذہن میں بھی کچھ آ سکے، ہم بھی اس کو سن بھی سکیں اچھی طرح سے اور سمجھ بھی سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔